بھی لیا روزانہ کی، کہاں سے ان کو اتنا حساب کتاب آ گیا کہ جی ایک محنت میں اپنے آپ کو جھونکا تو اللہ اس کی ہدایت کا کام لے لے۔ علماء باصلاحیت ہے، اہل علم ہے، قرآن حدیث کا علم ہے، اگر یہ ذمہ داری کا بوجھ لیں گے تو المعونۃ تأتی من اللہ علی قدر المعونہ، معونت بقدر معونت ہے، ذمہ داری کا بوجھ لینے کی عادت ہے۔ یہ تبلیغ میں پھرنے سے ذمہ داری کا بوجھ لینے کی عادت پڑتی ہے۔ جماعت کو لے کے چلے، ہم نے دیکھا سال لگانے والے علماء کیسے کیسے قسم و پرسیز کے ساتھ قرض لے لے کر وقت لگاتے ہیں۔ ایک صاحب ایک ملک کے تھے، انہوں نے رائبین میں پڑھا، جدہ آ گئے، میں اس وقت جدہ میں رہا کرتا تھا، تو جدہ آئے، ہم نے کہا بھائی تم تو سال لگا کر عالم بن کر یہاں کیوں آ گئے، تم اپنے ملک میں جا کے کام کرتے۔ کہنے لگے میں نے 15 سال یا کتنے سال تقریباً کم زیادہ 10-15 سال پڑھا، تو میں قرض لیتا رہا ایک مالدار سے، تو $10,000 میرے اوپر قرض ہو گیا۔ تو رمضان کے مہینے میں یہ جو عمارت کا کام ہوتا ہے اور جدہ میں اتنی سخت دھوپ اور گرمی ہوتی ہے کہ آدمی کو چلنا مشکل ہے، اتنا وزن اٹھانا، وہ مزدوری کرنے لگے کہ ریال کو جمع کروں اور قرض ادا کروں۔ ہاں تو قرض لے کر پڑھتے ہیں، قرض لے کر سال لگاتے ہیں، لیکن چمکتے ہیں پھر اپنے ملک میں جا کر وہ ملک کے ذمہ دار بن گئے۔ ہاں پہلے سب کے لوگوں میں ان کا شمار ہو گیا۔ تو قربانی سے آدمی کو قرب ربانی ملتا ہے، قربانی کا خلاصہ قرب ربانی ہے۔ قربانی دے، قرض ہے، مرض ہے، ذمہ داریاں ہیں، بچے جوان ہو گئے، ان کی شادی کا مسئلہ، ان کے ایڈمیشن کا مسئلہ، اور آپ رو رو کر دعا مانگ رہے، آپ اللہ کے راستے میں ان قربانیوں کو چھوڑ کر، قربانیوں کے ساتھ نکلو گے ان حالات کو چھوڑ کر، تو آپ کا یہ قربانی دینا ہزاروں انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بنے گا۔ یہ سہولت کا کام نہیں ہے، سہولت کا مزاج تو کفر کا ہے، حق کا مزاج تو قربانی کا ہے۔ تمام صحابہ قربانیوں سے چلے ہیں، اور کوئی صحابی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جس نے اپنا منصب اور اپنا تعارف کرایا ہو کہ ہم اتنے بڑے ہیں، ہمارا ادب کیا جائے، کہیں بھی نہیں ملے گا۔ حضرت سلمان فارسی کے بعد 2 صحابی آئے، 2 صحابہ ہیں، ابھی وہ صحابی نہیں ہیں، وہ آئے اور کہنے لگے ہمیں تو سلمان فارسی سے ملنا ہے، کیا آپ ہی سلمان فارسی ہیں؟ کہنے لگے ہاں میں سلمان فارسی ہوں۔ کہا اللہ کا شکر ہے ہمیں ایک صحابی سے ملنے کا موقع ملا۔ کہنے لگے میں صحابی نہیں ہوں۔ کہا جی یہ کیا بات ہوئی؟ آپ نے تو حضور کو ایمان کی حالت میں دیکھا تھا، وہ جو قربانیاں ہیں آپ کی، کہا جی وہ سب صحیح ہے لیکن میں صحابی نہیں ہوں۔ پریشان ہو گئے دونوں، ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ پھر حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے کہا قیامت میں اللہ جب میرا حساب کریں گے اور جب کہیں گے کہ یہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہے، اس دن میں صحابی ہوں، جب تک میں صحابی نہیں۔ ڈر دیکھو کتنا ہے، صحابہ میں ڈر کتنا ہے، صحابہ میں ڈر کتنا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود کے سامنے کچھ لوگ تذکرہ کر رہے تھے، ہم چاہتے ہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام ملے، ہم چاہتے ہیں حضور کا پڑوس ملے، ہمیں عرش کا سایہ ملے، سب ایسے بڑی بڑی باتیں مانگ رہے تھے۔ عبداللہ ابن مسعود آگے کہنے لگے تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں، اپنے بارے میں لیکن خود کا نہیں رہ کہہ رہے تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو یہ چاہتے ہیں اس کو موت آ جائے، قبر میں دفنا دیا جائے، مٹی بن جائے، قیامت قائم ہو سب کو اٹھایا جائے، اس کو نہ اٹھایا جائے کہ میں حساب کتاب سے بچ جاؤں۔ ڈر، خوف، اللہ کا خوف ہر خیر کی رہبری کرتا ہے۔ یہ وہ محنت ہے کہ آدمی کو احتیاط سے چلنا سکھائے، عبادت کر کے رونا سیکھے گا، عبادت کر کے رونا سیکھے گا۔